الٹی شلوار۔ صاحب اب میرا کام ہو جائے گا نا؟ اس نے دیوار کی طرف رخ موڑا اور تیزی سے کپڑے پہننے لگی۔ ہاں ہاں بھائی۔ میری سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ پھر میں پیسے لینے کب آؤں؟ دوپٹے سے اس نے منہ پونچھا اور پھر جھٹک کر لپیٹ لیا۔ پیسے ملنے تک تمہیں 1-2 چکر تو اور لگانے ہی پڑیں گے۔ کل ہی میں مالکان سے تمہارے شوہر کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے شرٹ کے بٹن لگائے، ہاتھوں سے بال سنوارے اور دفتر کے پیچھے ریٹائرنگ روم کے دروازے سے باہر جھانک کر آس پاس احتیاطاً ایک تائرانہ نظر دوڑانے لگا۔ ویسے تو نیا چوکیدار وقتاً فوقتاً چائے پانی کے نام پر میری طرف سے ملنے والی چھوٹی موٹی رقم کے بدلے میں میرا خیرخواہ تھا، مگر پھر بھی میں کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر میں کل ہی آ جاؤں گی، وہ پختہ جواب کے منتظر تھی۔ کل نہیں، میں روز اس طرح یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بس آہ بھر کر رہ گیا۔ ہائے غریبوں کو بھی کیسے کیسے لال مل جاتے ہیں۔ میں نے نظروں سے اس کے جسم کے پیچ و خم کو تولتے ہوئے سوچا۔ ارے سنو، تم نے شلوار الٹی پہنی ہے۔ وہ چونک کر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکی اور خجل ہو گئی۔ اسے اتار کر سیدھی کر لو۔ میں چلتا ہوں، 5 منٹ بعد تم بھی پچھلے دروازے سے نکل جانا، اور ہاں احتیاط سے، کوئی دیکھ نہ لے۔ زیمل خان 4 سال سے ہماری فیکٹری میں رات کا چوکیدار تھا۔ 3 ہفتے پہلے فیکٹری میں داخل ہونے والے ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت میں ٹانگ پر گولی کھا کر گھر میں لاچار پڑا ہوا تھا۔ مالکان اس کے علاج کے لیے 50,000 دینے کا اعلان کر کے بھول گئے تھے، سو اس کی بیوی اسی سلسلے میں بار بار چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا اور چھٹی کے بعد شام میں اسے فیکٹری آنے کا اشارہ دے دیا۔ عمر اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے عقب سے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ اس کے اور میرے گھر لوٹنے کا وقت تقریباً ایک ہی تھا، اور کبھی کبھار تو ہم اسی طرح اکٹھے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ وہ ایک چھوٹے بینک میں کلرک تھی۔ ایک خوشخبری ہے، قدرے فربہی مائل وجود کو سنبھالے وہ تیزی سے اوپر آ رہی تھی۔ خوشی سے اس کی بانجیں کھلی جا رہی تھیں۔ منیجر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں، اور آج ہی انہوں نے میرے پروموشن کی بات کی ہے۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہینڈ بیگ ٹٹولا اور چابی نکالی۔ انہوں نے کہا ہے تھوڑا وقت لگے گا، مگر کام ہو جائے گا۔ ارے واہ، مبارک ہو۔ میں نے خوش دلی سے اسے مبارکباد دی۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سمیت 5 امیدوار ہیں، اور وہ آصفہ ہے نا، وہ بھی میرے حق میں نہیں، مگر ڈائریکٹر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ کیوں نہ ہوں، میں اتنی محنت جو کرتی ہوں، اور ویسے بھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی مسلسل بولے چلی گئی۔ میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی فتح کی داستان سے محظوظ ہو رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس کی الٹی شلوار کے ریشمی دھاگوں پر الجھ گئی۔ زنا ایک قرض ہے۔